السلام علیکم۔ سمجھ نہیں آتی کہ ہنسوں یا روں۔ وہ کہتے ہیں کہ مومن ایک سوراخ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا، لیکن پاکستانی قوم ایک ہی بندے سے، ایک ہی طریقے سے، ایک ہی سسٹم سے بار بار ڈسی جاتی ہے، اور اس پر یہ قوم خوش بھی رہتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کرکٹ کا جو برا حال اسپیشلی پچھلے 4 سالوں میں کیا گیا، اس کا کچھ مداوع ابھی یہ پچھلے 2 ٹیسٹ میچ میں ہوا۔ پاکستان کا جو پہلا ٹیسٹ میچ تھا اس انگلینڈ سیریز میں، جو پہلا ٹیسٹ تھا، اس میں پاکستان نے بدترین، بلکہ اپنی ہسٹری کی بدترین شکست وصول کی۔ اس کے بعد اگلے 2 ٹیسٹ میچوں میں پاکستان نے نہ صرف اپنی ساکھ بحال کی، بلکہ بڑی عزت دار طریقے سے اس میچ کو فنش کیا اور سیریز جیتی۔ اور اس جیت میں جن 2 لوگوں کا کردار تھا، نعمان علی اور ساجد خان، ان لوگوں کو ہم نے یہ سوچا تھا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ اب جیسے کہ وہ پوری دنیا کے سامنے خود کو ثابت کر چکے ہیں کہ وہ فٹ بھی ہیں، آل راؤنڈر بھی ہیں، اچھے بالر بھی ہیں، اور کم از کم اپنے ملک کے لیے ان کی شدید محبت بھی ہے، اور وہ اپنے کھیل کو لے کر بہت زیادہ سیریس بھی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہترین چوائس ہو سکتی تھی۔ آگے آپ کا جو آسٹریلیا اور زمبابوے کا ٹور آ رہا تھا، اس کے لیے ان سے بہتر اور کون ہو سکتا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر ان دونوں کو ڈراپ کر دیا گیا۔ اور نعمان علی کو جو کیٹیگری ملی، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ کیٹیگری ان کی فٹنس کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر وہ انفٹ ہوئے تو وہ اس کیٹیگری سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ مطلب کہ پی سی بی کی طرف سے ان کو جو تنخواہ مل رہی ہے، بلکہ ملی کہاں، ابھی شروع میں جو مل رہی ہے، وہ اس سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ بات یہاں پر روکتے ہیں۔ یہ کیٹیگری اور تنخواہوں کی بات کو آپ یاد رکھیے گا، تھوڑا سا آگے سے گھوم کے آتے ہیں۔ دوسری چیز، بجائے ان 2 پلیئروں کو ٹیم میں شامل کرنے کے، انہوں نے جو پاکستان کا ایک اچھا پلیئر تھا فخر زمان، اس کو بھی ڈراپ کر دیا۔ ویسے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ فخر زمان کے ساتھ بالکل ٹھیک ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فخر زمان پیدائشی طور پر، بنیادی طور پر ایک اوپنر پلیئر ہے۔ اس کو اپنا نمبر نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، لیکن اس نے بھی اپنی یاری دوستیوں کے چکر میں، اپنی عزت یا پیار محبت کے چکر میں اپنا نمبر چھوڑے رکھا۔ نمبر چھوڑنے کا ان کو نقصان کیا ہوا؟ وہ کافی عرصہ فلاپ چلتے رہے۔ بیچ میں ایک آدھ اننگز انہوں نے اچھی کھیلی بھی، لیکن وہ جو ان کا ایک ردم تھا وہ ٹوٹ گیا۔ لیکن انہوں نے کبھی اس پر احتجاج نہیں کیا، وہ خوش دلی کے ساتھ اپنا نمبر چھوڑ گئے۔ وجہ کیا تھی؟ بابر کنگ صاحب اور رضوان کنگ صاحب کو اوپننگ کرنی تھی، اور ان کی اوپننگ میں سوائے ایک میچ کے ہمیشہ پاکستانی ٹیم پریشر میں رہی۔ ہمیشہ پاکستانی ٹیم نے اپنے مطلوبہ ہدف سے کم سکور کیا۔ اس سے پہلے پاکستان کی ہسٹری تھوڑی سی کھنگالیں تو پاکستان کو ہمیشہ سے ہی اوپننگ پلیئروں کا مسئلہ تھا۔ اوپننگ بیٹسمین ان کو نہیں مل رہے تھے، اور اس کے بعد جب ان کو یہ جوڑی ملی فخر زمان اور امام الحق کی، انہوں نے بہت اچھی یادگار اننگز کھیلی اور فاسٹ اننگز کھیلی، جو آج کل کے جدید دور کے مطابق چاہیے تھی۔ اس حساب سے انہوں نے کرکٹ کھیلی۔ گو کہ میں امام الحق کا بھی کوئی اتنا زیادہ فین نہیں ہوں، اس کو اوپر بھی پرچی کے ٹیگ لگے رہتے ہیں، لیکن یہ بات ہے کہ اس کو کرکٹ آتی ہے، کھیلتا وہ اچھا ہے۔ تو جو بندہ کھیلے، چاہے وہ پرچی سے آیا ہے، باقی ٹیم بھی تو مشکوک ہی ہے۔ تو بہرحال ایک اچھی جوڑی کو توڑ کر ان 2 پلیئروں کو کیوں آزمائیں جو مڈل آرڈر کے ہیں؟ مطلب کہ آپ کو اتنے عرصے کے بعد ایک اچھی اوپننگ جوڑی ملی، آپ نے اس کو صرف اس وجہ سے توڑ دیا کہ آپ کے جو ہیروز ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ان کے علاوہ کوئی اور دوسرا ہیرو بنے، تو انہوں نے اپنا مڈل آرڈر چھوڑ کے اوپننگ پہ آ گئے۔ میں اس پر بے تحاشا ویڈیوز کر چکا ہوں کہ بابر اعظم نہ اچھا اوپنر ہے، نہ اچھا کیپٹن ہے۔ تو یہ دونوں باتیں وقت کے ساتھ ثابت بھی ہوئیں، لیکن مجال ہے کہ ہمارا جو یہ کرکٹ بورڈ ہے، اس کے کان پر جوں بھی رینگی ہو، یا اس نے عقل کی کھڑکیاں کھولی ہو نہیں سکتا کہ کوئی اس قدر لاپرواہ ہو کہ اس کو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نظر نہ آ رہی ہوں۔ ابھی آج میں کہیں پہ کسی بندے کا انٹرویو دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ پاکستان میں عمران خان کے بعد کوئی اچھا اگر کیپٹن تھا تو وہ سرفراز احمد تھا، کیونکہ وہ جو گراؤنڈ کے اندر فیصلے کرتا تھا وہ بہت پاورفل ہوتے تھے، اور سرفراز نے ایسے کھلاڑیوں کو بھی اتنا اچھا یوز کیا جو سرفراز کے جانے کے بعد یا سرفراز کے علاوہ جب بھی وہ کھیلے وہ فلاپ ہوئے۔ پھر ایک اور چیز نوٹ کیجیے گا کہ چیمپئنز ٹرافی میں جو پلیئر تھے جنہوں نے اچھا پرفارم کیا، ان سب کے ساتھ پی سی بی نے کیا کیا؟ ان کی تذلیل کی، ان کو صرف ٹیم سے نہیں نکالا، ان کی اچھی خاصی تذلیل کی، اور اس ٹیم کا یہ آخری حصہ تھا فخر زمان، اور اس کے ساتھ جو کیا، گو کہ یہ بھی میں نہیں کہتا کہ اس نے جو ٹویٹ کی وہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ڈسپلن ہوتا ہے،
یہ بہرحال بات وہی ہے کہ اپنی یاری دوستی کے چکر میں وہ کیا کہتے ہیں کہ دو بڑوں کی لڑائی میں بیچ میں نہیں پڑنا چاہیے، یا وہ کہتے ہیں نا سانڈوں کی لڑائی میں جو گھاس ہوتی ہے اسی کا نقصان ہوتا ہے۔ تو فی الوقت جو فخر زمان ہے وہ گھاس کی طرح روندا گیا۔ بہرحال اس کے اوپر محسن نقوی نے جو توجیہ پیش کی کہ نہیں، اس کو ٹویٹ بھی ایک ایشو تھا لیکن فٹنس کا مسئلہ تھا، تو محسن نقوی صاحب سے، محترم محسن نقوی صاحب سے میں اتنی سی ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ باقی ٹیم میں کون سی فٹنس ہے؟ ایک پلیئر آپ کی ٹیم کا وہ ہے جو کی پلیئر ہے، جس نے ہمیشہ اچھا پرفارم کیا، جو فلاپ بھی ہو تو وہ 25-30 آپ کے اچھے پلیئروں سے زیادہ سکور کر جاتا ہے۔ اور پھر فخر زمان نے ہمیشہ پاکستان کو وہ جو فتح تھی وہ دلوائی ہیں جو آج بھی پاکستانی بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ یہ فتح ہم نے حاصل کی تھی۔ اور یہاں ایک اور بات بھی قابل غور ہے کہ فخر زمان کو چھوٹی سی بات پر نکالا گیا اور فٹنس کا بہانہ بنایا گیا، حالانکہ فخر زمان کے بارے میں جو ایک ان کی پہلے ایک کانفرنس تھی اس میں کافی سارے سوالات اٹھائے تھے، بلکہ اعتراضات اٹھائے تھے، وہ بھی ان کے اوپر کچھ مجھے لگتا ہے کہ طبیعت نازک پہ ناگوار گزرے تھے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ان کی طبیعت اتنی نازک ہے کہ چھوٹی سی بات پہ یہ رس جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف محمد رضوان کو کیپٹن بنایا گیا، اور ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں بہت تعریف کی تھی محسن نقوی صاحب کی، تو اسی وقت لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ محمد رضوان کو کیپٹنسی چاہیے، اور اس وقت کسی نے سوچا تھا کہ بابر اعظم اس طرح کیپٹنسی چھوڑ دے گا؟ کسی نے بھی نہیں سوچا تھا، اور ایسا ہوا، اور پھر محمد رضوان کیپٹن بن گئے۔ اور یہ سمجھ لیں کہ اس وقت ملک میں پورے کا پورا سسٹم یہی ہے کہ آپ اگر سر جھکا کر چاپلوسی کرتے رہیں گے تو آپ کامیاب ہیں، آپ نے اگر سر اٹھا کر اصولوں پر چلنے کی کوشش کی تو پھر آپ کا سر کٹ جائے گا۔ واپس آتے کیٹیگری کی طرف، نعمان علی اور ساجد خان، ان دونوں نے جس طرح پرفارمنس دی، یا اس کے علاوہ چند اور پلیئر، میں اور کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن آپ تھوڑا سا موازنہ کریں، ڈومیسٹک کو لے لیں، پچھلے 10 یا 15 یا 20 میچز کی جو آپ تعداد ہے وہ لے لیں، اس کے بعد آپ موازنہ کریں کون سا پلیئر پاکستان کے لیے کتنا زیادہ فائدہ مند رہا، تو آپ کو یہ ساری پول کھل کر سامنے آ جائے گی کہ یہ جو اے کیٹیگری والے ہیں، جو بی کیٹیگری والے ہیں، اور جو سی کیٹیگری والے ہیں اور ڈی والے، تو ان میں کس کا کون سا نمبر، کون سی کیٹیگری بننی چاہیے تھی لیکن نہیں بنی۔ اور پھر اے گریڈ کو، جو اے کیٹیگری کا ہے، اس کو 45 لاکھ تنخواہ ملتی ہے، اور جو بی والے ہیں ان کو 30 لاکھ، اور سی والے شاید کوئی 15-20 لاکھ ایسے کوئی ان کی سیلری ہے۔ تو اتنی ہیوی تنخواہیں لینے کے بعد اگر آپ کے ٹاپ کیٹیگری والے پرفارم نہ کریں تو پھر وہ فٹ ہونے کے باوجود بھی ٹیم میں کس طرح جگہ بنا پاتے ہیں؟ میری ہاتھ جوڑ کر التجا ہے آپ سب لوگوں سے، خدارا اس ملک پر رحم کریں۔ پورے کا پورا سسٹم اس قدر کرپٹ ہو چکا ہے کہ ان کو اچھے لوگ چاہیے نہیں، یہ جان بوجھ کر غلط قسم کے لوگ بھرتی کرے جا رہے ہیں تاکہ اس ملک کا مزید کباڑا نکل جائے۔ اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو بھی اس ملک کا ہیرو ہوتا ہے، جو بھی اس ملک کے لیے کوئی اچھا کام کرتا ہے، اس کو اپنا دشمن کیوں سمجھ لیا جاتا ہے؟ جو بھی اس ملک میں حصول کی بات کرے، حقوق کی بات کرے، جو اس ملک کی محبت کی بات کرے، جو اس ملک کی سالمیت کی بات کرے، جو اس ملک کی ترقی کی بات کرے، جو اس ملک کو آگے لے جانے کی کوشش کرے، وہ اس سسٹم کا دشمن کیوں بن جاتا ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں ہے۔ کوئی پلیئر اچھا کھیلنا شروع کر دے، کوئی پلیئر دنیا میں سب سے ہٹ کر ہو، کوئی اچھا ٹیلنٹ آپ کو نظر آ جائے، اس کے ساتھ ظلم کرنا کیوں شروع ہو جاتے ہیں؟ خدارا اپنی ذاتی انا اور ذاتی فائدوں کو چھوڑیں اور اس ملک کا خیال رکھیں۔ اس ملک میں بہت ٹیلنٹ ہے، اس ملک کے ٹیلنٹ کو مزید ضائع مت کریں۔ کم از کم یہ جو ساجد خان ہے اس کو مزید چانس ملنا چاہیے تھا، جو کہ نہیں دیا گیا۔ اور کہہ رہے ہیں کہ فٹنس کا مسئلہ ہے، مطلب کہ جو 5 دن کا ٹیسٹ میچ کھیل سکتا ہے وہ T20 اور ون ڈے کے لیے فٹ نہیں ہے۔ مطلب کہ جو ایک دن کا کھیل ہوتا ہے، ایک دن میں سے بھی آپ سمجھ لیں کہ 4-5 گھنٹے کی ایک اننگز ہوتی ہے، تو اس کے لیے اگر ایک بندہ فٹ نہیں ہے، T20 کے 3 گھنٹے کا ٹوٹل میچ ہوتا ہے، اس کے لیے فٹ نہیں ہے، تو وہ ٹیسٹ کیسے کھیل سکتا ہے؟